بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ، یہ یونس کہاں سے آ گیا؟ آخر یہ یونس تھا کون؟ اس کی سٹوری سمجھنے کے لیے ہمیں دمیسکس کے محاصرے کی طرف جانا پڑے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب لشکر اسلام کو دمشق کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا تو 2000 کا لشکر حضرت زرار بن ازور کی کمان میں دیا اور فرمایا آپ نے قلعے کے ارد گرد راؤنڈ لگاتے رہنا ہے تاکہ جہاں بھی لشکر اسلام کو مدد کی ضرورت ہو آپ بر وقت پہنچ جائیں۔ حضرت زرار بن ازور راؤنڈ لگاتے ہوئے جب باب کسان کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ حضرت زرار نے اسے جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ اس آدمی نے کہا چڑیا جال میں پھنس گئی ہے تو فوراً قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت زرار بن ازور نے اس شخص کو حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد نے اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں یونس ہوں، رومیوں کا مذہبی پیشوا اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت خالد نے فرمایا تم قلعے سے باہر کیوں نکلے ہو؟ اس نے کہا قلعے کا محاصرہ ہونے سے پہلے میری ایک عورت سے شادی ہوئی تھی، لیکن رخصتی ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس وجہ سے رخصتی کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ہم سے ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں ایک دو بار لڑکی کے والدین کے پاس گیا کہ رخصتی والا معاملہ مکمل کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، ہمیں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے اور تمہیں شادی کی، لہٰذا ابھی رخصتی ممکن نہیں، قلعے کا محاصرہ ختم ہوگا پھر رخصتی ہوگی۔ لیکن ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی گزارنا بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی کو پیغام بھجوایا کہ تم رات کو قلعے کے دروازے پر آ جانا، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ تو وہ رات کے وقت باب کسان پر آ گئی۔ اس دروازے پر موجود سیکیورٹی گارڈز میں سے ایک شخص میرا دوست تھا۔ میں نے اسے اپنی کہانی سنائی تو اس نے ہم دونوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا، تو میں نے زور سے کہا چڑیا جال میں پھنس گئی ہے۔ یہ سن کر میری بیوی اور دوست سمجھ گئے کہ میں پکڑا گیا ہوں، تو انہوں نے فوراً قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے اس سے کہا کہ کیا تو دین اسلام قبول کرتا ہے، تاکہ اگر قلعہ فتح ہو گیا تو میں اسلامی طریقے پر تم دونوں کا نکاح کر دوں گا۔ یونس نے فوراً ہی بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور باب شرقی پر حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو کر رومیوں سے بہت ہی سخت لڑائی لڑی۔ جب دمشق فتح ہوا تو وہ اپنی محبوبہ کو ڈھونڈنے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تیرے غم میں تارک دنیا ہو کر راہبہ بن گئی ہے۔ یونس اس کے پاس گیا اور اس سے راہبہ بننے کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا جب مسلمانوں نے آپ کو پکڑ لیا تھا تو میں آپ کی زندگی سے نا امید ہو گئی تھی، کیونکہ میں سمجھی کہ مسلمان آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور میرے لیے آپ کے بغیر جینا بہت ہی مشکل تھا۔ اس وجہ سے میں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور راہبہ بن کر کنیسہ میں بیٹھ گئی۔ یونس نے کہا کہ اب ہمارے دکھ کے دن ختم ہو گئے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اسلامی لشکر کے سردار نے از سر نو ہمارا نکاح کرا دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میں نے آپ کے لیے امان بھی حاصل کر لی ہے۔ یہ سن کر اس کی معشوقہ آگ بگولی ہو گئی اور غصے سے کہا قسم ہے حق مسیح کی، اب تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ یونس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سنگ دل نہیں مانی، اور حاکم توما کے قافلے میں شامل ہو کر دمشق سے چلی گئی۔ اپنی محبوبہ کے اس طرح روٹ کر چلے جانے سے یونس کے دل کی دنیا اجڑ گئی اور اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید توما کے تعاقب میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر اس کے دل میں امید کی کرن چمکی، لیکن پھر دل میں اندھیرا چھا گیا۔
کیونکہ توما کی روانگی کو 4 دن گزر جانے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تو یونس حضرت خالد کے پاس آیا اور کہا، اے سردار، میں ملک شام کے تمام چھوٹے بڑے راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں، ہم اب بھی توما کے قافلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا، کیا تمہیں پورا یقین ہے ہم توما کے قافلے تک پہنچ جائیں گے؟ یونس نے کہا، مجھے پورا یقین ہے، لیکن میں آپ کو جس راستے سے لے کر چلوں گا وہ راستہ بہت خطرناک ہے اور آس پاس کے علاقہ جات رومیوں سے بھرے پڑے ہیں، لہٰذا آپ اپنے لشکر کو حکم دیں کہ وہ رومیوں کا لباس پہن لے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے 4000 مجاہدین کو رومنز لباس پہننے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید 14 جمادی الاخری کو 4000 مجاہدین کے ساتھ یونس کی رہبری میں توما کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ یونس توما کے قافلے کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے کچھ دور تک گیا، پھر وہاں سے مین راستہ چھوڑ کر ایک بیچ والے راستے پر چلنے لگا، لیکن وہ راستہ بہت تنگ تھا، نوکیلے پتھروں اور گھاٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجاہدین کے گھوڑوں کے پاؤں نوکیلے پتھروں کی وجہ سے زخمی ہونے لگ گئے، لیکن مجاہدین نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ دور جانے کے بعد یونس ایک بار پھر مجاہدین کو مین روڈ پر لے آیا۔ وہاں پر توما کے قافلے کے نشانات موجود تھے، تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، اے سردار، توما یہاں سے بھی گزر چکا ہے۔ پھر تھوڑی دور جانے کے بعد یونس نے مین روڈ چھوڑ دیا اور بیچ والے راستے پر روانہ ہو۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد مجاہدین کو ایک بار پھر مین روڈ پر لے آیا۔ یونس نے مین روڈ پر جا کر توما کے قافلے کے نشانات چیک کیے، لیکن اسے ایک بھی نشان نہیں ملا۔ تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ توما یہاں سے نہیں گزرا، آپ لوگ یہیں پر میرا انتظار کریں، میں ساتھ والے گاؤں سے پتہ کر کے آتا ہوں کہ آخر توما کے قافلے کے ساتھ کیا بنا۔ کچھ دیر کے بعد یونس واپس آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا، اے سردار، شاید اب ہم توما تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ جب رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل کو پتہ چلا کہ توما انطاکیہ کی طرف آ رہا ہے تو اس نے حکم دیا کہ تم انطاکیہ کی طرف نہیں بلکہ قسطنطنیہ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ ہرقل مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے انطاکیہ میں ایک بہت بڑی فوج جمع کر رہا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ توما مسلمانوں سے شکست کھا کر انطاکیہ کی طرف آ رہا ہے تو اس نے توما کو یہاں آنے سے منع کر دیا کہ تم یہاں آ کر میری فوج کا مورال ڈاؤن کر دو گے۔ تو اس وجہ سے توما سوریا نامی مقام سے ہی قسطنطنیہ کی طرف چلا گیا۔ تو حضرت خالد نے فرمایا، ہم اس کا پیچھا کریں گے، شاید ہم اس تک پہنچ جائیں۔ یونس نے کہا، اے سردار، ہم سوریا نامی مقام کو بہت ہی پیچھے چھوڑ آئے ہیں، جب تک ہم یہاں سے سوریا نامی مقام پر پہنچیں گے تب تک وہ آرام سے قسطنطنیہ پہنچ چکے ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، کیا کوئی بیچ والا راستہ نہیں ہے؟ یونس نے کہا، ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہمیں پہاڑوں کو عبور کر کے جانا پڑے گا، لیکن پہاڑوں کو عبور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید مجاہدین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، میں کسی بھی مشکل کو دیکھ کر، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہمیں توما تک پہنچنے کے لیے پہاڑوں کو کراس کرنا پڑے گا، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو تمام مجاہدین نے کہا، اے سردار، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجاہدین کئی دنوں سے مسلسل سفر کر رہے تھے، صرف نماز کے ٹائم کے لیے رکتے تھے، اس کے بعد پھر سفر پر روانہ ہو جاتے تھے۔ بہت ہی تھکے ہونے کے باوجود مجاہدین نے تھوڑی ہی دیر میں جبل لقام کو عبور کر لیا۔ جیسے ہی مسلمان پہاڑ کو عبور کر کے دوسری طرف پہنچے تو زوردار آندھی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آندھی ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ پہلے ہلکی ہلکی بارش تھی، لیکن بعد میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مجاہدین کے پاس بارش سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تمام مجاہدین چٹیل میدان میں بیٹھے ہوئے بارش سے بھیگ رہے تھے۔ رات کے آخری پہر میں بارش رک گئی، مجاہدین نے تھوڑا آرام کیا۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی، مجاہدین نے نماز پڑھی اور کچھ دیر بعد سورج بھی نکل آیا۔
اور پاس سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یونس نے کہا، اے سردار، مجھے اجازت دیں، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ توما کا قافلہ ہو یا پھر کوئی رومن فوج ہمارا پیچھا کر رہی ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے یونس کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مجاہد کو بھی لے جاؤ۔ یونس نے دیکھا کہ 5-6 ہزار کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ رات کو بارش کے آنے کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے کپڑے سکھا رہے ہیں، چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور کھانے کے لیے دیگیں پک رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہو۔ یونس نے جب غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ توما کا ہی قافلہ ہے۔ وہ جلدی جلدی واپس آیا اور حضرت خالد کو اس کی اطلاع دی اور کہا، اے سردار، اس سے پہلے کہ توما یہاں سے چلا جائے ہمیں اس پر حملہ کر دینا چاہیے۔ 1 منٹ، جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن یونس کا کیا بنا؟ آخر اسے اپنی بیوی ملی یا نہیں؟ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے رومیوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک رومی عورت سے لڑتا تھا۔ کبھی عورت اس پر غالب آ جاتی تھی اور کبھی وہ عورت پر۔ دونوں میں سخت ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ شخص کون ہے جو رومی عورت سے لڑ رہا ہے۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یونس اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے۔ میں نے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر جب توما کا قتل ہوا اور ہم جنگ جیت گئے تو میں دوبارہ یونس کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی زمین پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے اور یونس اس کے پاس بیٹھ کر سر پکڑ کر رو رہا ہے۔ میں نے یونس کو پکار کر کہا، اے رہبر، کیا ہوا ہے؟ اس قدر کیوں روتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، میں صرف اور صرف اپنی بیوی کی طلب میں یہاں تک آیا۔ اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اسے تلاش کیا اور اس تک پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے فراق میں دیوانہ ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں اور تو مجھ سے بھاگتی ہے۔ اس نے کہا، میرا پیچھا چھوڑ دے اور مجھے بھول جا۔ قسم ہے حق مسیح کی، اب تیرا اور میرا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تو اپنے دین سے منحرف ہو کر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو دین مسیح کے لیے وقف کر دیا ہے اور قسطنطنیہ جا رہی ہوں تاکہ وہاں جا کر ساری عمر راہبہ بن کر کنیسہ میں بیٹھوں۔ اب میرا راستہ چھوڑ دے اور اپنی راہ پکڑ۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھ کو اپنے سے دور کرنے کی غرض سے لڑنے لگی۔ تو میں بھی لڑائی پر اتر آیا۔ ہم دونوں میں بہت دیر تک لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اس پر قابو پا لیا اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اچانک اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی چھری نکالی اور اپنے سینے میں پیوست کر کے خودکشی کر لی۔ پھر حضرت خالد نے راستہ بتانے والے یونس کو اپنے پاس بلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بیوی کا حال معلوم کیا تو اس نے اپنی درد بھری داستان کہہ سنائی۔ حضرت خالد نے اظہار افسوس کیا اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ اس پر حضرت رافع نے کہا کہ اے سردار، ہرقل بادشاہ کی بیٹی ہماری قید میں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یونس کو ہرقل بادشاہ کی بیٹی بطور گفٹ دے دی جائے تاکہ یہ اس کی بیوی کا نعم البدل ہو جائے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا، اگر ہرقل بادشاہ نے ہم سے اپنی بیٹی کا مطالبہ کیا تو ہمیں اس کی بیٹی دینی پڑے گی، اور اگر اس نے اپنی بیٹی کا مطالبہ نہ کیا تو پھر وہ یونس کی ہی ہوگی۔ سبسکرائب